تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں, ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں, کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھیں ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے احساس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستان ان کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتہ ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں.
ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت، کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے، قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں، جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی، اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے، جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری فارن پالیسی ساورن ہونا چاہیے، ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ، ان کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنے گی. اور وہ فارن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ، آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں، اتنی کسی کی جرت نہیں، کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں نے آخر میں اپنی یوتھ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میں تو میری تو کوئی باپ پولیٹکس میں نہیں تھا، میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تو تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی. اور ابھی جو میں اس کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا، میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی. تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں، پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے. میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی، اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا، اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں، فیصلہ کر لیں، الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو. یہ کیا طریقے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کانسپریسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے، سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے، ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے، سب ایک دوسرے کے اوپر ایسی زبان استعمال کرتے تھے. 20 سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو، کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو، ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی، جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا، آتے ساتھ ہی پاور. اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے؟ انہوں نے کہا 3.5 سال کہ جناب یہاں تو بڑی نااہل حکومت ہے، یہ ایسے ہے، لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ، اور اب یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر. کیوں یہ بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مقصد کوئی یہ عوام کی پالیٹکس نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں.